انسان کی صحت بڑی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت ہے تو انسان ہے، صحت اگر نہیں ہے تو اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے شریعت نے بھی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول بتائے ہیں، اہمیت دی ہے، اور حدیث میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مسلم کی، طاقتور مضبوط مومن اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اس سے ظاہری جسم بھی مراد ہے، جسامت کے لحاظ سے مضبوط ہو، طاقتور ہو، اور ایمان بھی مراد ہے کہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہو۔ ظاہری جسم کی مضبوطی کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جو مضبوط انسان ہے، جو وقت پڑنے پر اسلام کے لیے میدان جہاد میں جو کارنامہ انجام دے سکتا ہے، جو کردار ادا کر سکتا ہے، وہ کمزور مسلمان نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے مضبوط مومن کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جالوت کے بارے میں، حضرت جالوت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے بسطۃ فی العلم والجسم ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا وہ تو غریب آدمی ہے، اس کو کیسے ہم پر بادشاہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بتایا کہ وہ جو ہے بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، چوڑا ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ تو جسمانی مضبوط جسم کے مضبوط ہونے کو بھی ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوڑ کو، یا اسی طرح تیراندازی کو، اسی طرح تیرنے کو، تیراکی کو، اور اسی طرح گھوڑ دوب کو، گھوڑے دوڑانے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی دوڑیں لگوایا کرتے تھے، مقابلے کروایا کرتے تھے، کیونکہ ایک مضبوط آدمی جہاد کے اندر وہ جو دوڑ میں مضبوط ہے، بڑا تیز دوڑتا ہے، یا اسی طرح اچھا دوڑتا ہے، طاقتور ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر وہ سارے کھیل جو کہ جسمانی طاقت کے لیے ذریعہ اور سبب ہیں، جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اس طرح کے اور ہیں، ریسلنگ ہے، یا اسی طرح تیراندازی ہے، جو بھی ہے، بشرطے کہ شرعی حدود کے اندر کھیلے جائیں۔ البتہ وہ سارے کھیل ممنوع ہیں جو اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کھیلے جاتے ہوں، جہاں کھیل ہی مقصود ہو، جس کھیل کے پیچھے نمازیں بھی ضائع ہوں، جس کھیل کے دوران انسان کا پردہ بھی آزاد ہو جائے، پردے بھی کھلا ہو جائے۔ جیسے آج کل کے کھلاڑی چھوٹی چڈیاں پہن کے کھیلتے ہیں، نکر پہن کے کھیلتے ہیں، مختصر لباس پہن کے کھیلتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے۔ اور پھر وہ کھیل کہ جس کے اندر نماز کے اوقات ضائع ہو جائیں، نمازیں ضائع ہو جائیں، یہ سارے حرام ہیں، ممنوع ہیں، ناجائز ہیں۔ علی حد القیاس جو بھی کھیل اس طرح کی ہو، کیونکہ پردہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، یہ حصہ پردے کا ہے، چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ساتر جسم، پورے جسم کو چھپانے والے لباس پہن کر آپ کھیلیں، آپ دوڑیں، آپ کشتی کریں، آپ تیر اندازی کریں، آپ جو بھی کریں جائز ہے، لیکن اس میں آپ کی نماز ضائع نہ ہو، کسی کو نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، یا اسی طرح صرف آوارگی کے لیے نہ ہو، یا صرف ٹائم پاس کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر کوئی اچھا مقصد ہو تو اس کے لیے وہ کھیل بھی جائز ہے، بلکہ ممدوح ہے، اچھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، سلیم، بہترین، صحیح عقل جو ہے وہ صحیح جسم کے اندر ہوتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام بھی ہمارے محترم نبی مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں مضبوط اور دلیر وہ سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور ایک موقع پر ایک مشہور پہلوان رکانہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ آپ نبی ہو تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، کشتی کرو۔ تو پتہ ہے پھر کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچے چڑھائے اور آگے میدان میں، اور کشتی ہوئی بضابطہ، اور کشتی میں میرے اور آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کو پچھاڑ دیا، جیت گئے آپ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ان دونوں حضرات نے دوڑ لگائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیت گئے۔ اس لیے صحت کی قدر کریں، صحت ہے تو آپ کی اہمیت ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر ورزش کریں، چلیں پھریں، گھومیں، چکر لگائیں، دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ صحت مندوں کی صحت کو برقرار رکھے، اور جو بیمار ہے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما